بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں عامل نامی ایک مالدار تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بادتماع وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف دریافت کیے۔ حدیث شریف میں کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے کافی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی گائے کو نہ پاتے۔ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب اور باعث برکت ہے۔ یعنی اب تشفیع ہوئی اور پوری شان اور صفت معلوم ہوئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا۔ ان کا ایک صغیر السن بچہ تھا اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام چھوڑ دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا رب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ بچیا جنگل میں باحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور باپ فضل صالح اور متقی ہوا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک روز کی ماں نے کہا اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہے، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا۔ وہ حاضر ہوئی۔ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا اور والدہ نے بازار میں جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو لے کر بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط رکھی۔ جوان پھر بازار میں آیا اور اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا والدہ کی اجازت پر موقف نہ رکھو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے اور آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ اس واقعے سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جو اپنے اہل عیال کو اللہ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 3، والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 4، غیبی فیض قربانی و خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے۔ نمبر 6، گائے کی قربانی افضل ہے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذبح کا قصد نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑی۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہوا اور اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو قاتل نامزد کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا۔
اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اہل و عیال کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم اچھے ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔